کاشف اور عائشہ کے نام ایک کہانی۔ میرے دن رات بہت بے چینی میں گزر رہے تھے۔ اس کی یادیں مجھے جینے نہیں دے رہی تھیں۔ میں روز اس کی یاد میں تڑپتا تھا، روتا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے مرا جاتا تھا۔ کتنی بار میں اس کا نمبر ملا کر مٹاتا رہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا نمبر اب کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ مجھ سے دور جا چکی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ چکی تھی۔ میں کسی خطا کے بغیر، کسی قصور کے اکیلا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ میں ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میرے اندر سے ساری امنگ، خواہشیں، سب کچھ ختم ہو چکی تھی۔ سب کچھ مجھ سے کھو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشی چھین لی گئی ہو۔ اب میرے پاس باقی بچا ہی کیا تھا؟ میری ماں میرے دل کی حالت سے واقف تھی۔ ان کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ میرے سر پر صحرا سجائیں تاکہ میں پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں اور اس کو بھول جاؤں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے؟ میری امی میری شادی میرے خالہ زاد کے ساتھ کروانا چاہتی تھیں۔ وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور مجھ پر مرتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ میرے عتیق کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اسے میرے سارے غم کا، سارے دکھوں کا بہت اچھے سے اندازہ تھا، اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ امی جانتی تھیں کہ اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو میرے سارے دکھ درد وہ سمیٹ لے گی اور میری زندگی معمول پر آ جائے گی۔ مگر میں کسی قیمت پر بھی اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا موت سے بھی زیادہ بدتر تھا، اور امی کا اصرار تھا جو کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان سے میری سونی زندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مجھے خوشحال اور ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیوں اور اس سے لطف اٹھاؤں۔ میں مسلسل 1 سال سے امی کو انکار کرتا آ رہا تھا۔ اب ان کا اصرار تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہہ کر رونے لگی تھیں کہ تمہارے سر پر صحرا سجانے کی خواہش کو اپنے دل میں رکھ کر اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کیا تم میرے اتنی سی خواہش بھی نہیں مان سکتے؟ تب میں مجبور ہو گیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو جو کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں، جس کے ساتھ بھی میری شادی کرنا چاہتی ہیں آپ کر دیں، میں تیار ہوں۔ مگر اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، خود کو سنبھالنے کے لیے، خود کو سمجھانے کے لیے۔ میرے لیے اپنے دل کو سمجھانا ایک مشکل عمل ہے۔ اس کی جگہ کسی اور کو دینا مجھے ناممکن سا لگتا ہے۔ میری بات سن کر امی اس قدر خوش ہو گئی تھی جیسے انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ انہوں نے اسی وقت جا کر خالہ خالو کے ساتھ میرے رشتے کی بات کی تھی اور میرے خالہ زاد کو میرے لیے مانگ لیا تھا۔ شادی انہوں نے 6 مہینے کے بعد کی رکھی تھی، مگر امی اور خالہ لوگ بھی ابھی سے شادی کی تیاری کرنے لگے تھے۔ میری امی تو بہت ہی زیادہ خوش تھیں، اور وہ ابھی سے میری ہونے والی بیوی اور اپنی ہونے والی بہو کے لیے شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ میں ان کے اس انداز کو دیکھ کر ہنسا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی تو شادی میں اچھا خاصا وقت پڑا ہے اور آپ کو ابھی سے شادی کی تیاری کی جلدی پڑی ہے۔ تو وہ میری بات پر یہ کہتی تھیں کہ تمہیں کیا پتہ کتنی شدید خواہش ہے میری تمہارے سر پر صحرا سجانے کی، تمہیں دلہا بنانے کی، اور تم پہلے اس بات کے لیے مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جب سے تم نے شادی کے لیے ہاں کی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میرا بس چلے تو میں رات سے پہلے ہی تمہارے سر پر صحرے کے پھول کھلا دوں، اپنی بہو کو اس گھر میں لے آؤں۔ اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کاش وہ میرے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی، مگر اس میں میرے رب کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتا تھا۔ پھر میری شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ اس دن میری مہندی تھی، لیکن میں اس وقت آفس میں تھا۔ اس وقت میں آفس سے چھٹی کرنے ہی والا تھا جب ایک ان نون نمبر سے مجھے کال آئی تھی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کاشف ملک بات کر رہے ہیں؟ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو اسپتال سے لے جاؤ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ محترمہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری کون سی بیٹی؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ مگر اب وہ بات مکمل کر کے فون بند کر چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید کسی کا غلطی سے نمبر مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد میں اس بات کو بھول گیا اور پھر شادی کی رسموں میں مصروف ہو گیا۔ میں اپنی امی سے بار بار ایک ہی بات پر اصرار کیے جا رہا تھا، مجھے فضول رسمیں پسند نہیں ہیں، آپ سادگی سے میرا نکاح کی تیاری کریں۔ مگر میں ان کی اکلوتی اولاد تھا
اور انہوں نے میری شادی کے لیے بہت سے ارمان اپنے دل میں سجائے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری کسی بات کو نہیں مانا اور پھر انہوں نے ہر وہ رسم کی جو مجھے فضول لگتی تھی۔ مگر اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے 3 دن تک مسلسل کال پر کال کیے جا رہی تھی۔ پھر ولیمے سے فارغ ہو کر اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تاکہ اس کو مل کر یہ بتا سکوں کہ میرا اس بچی کے ساتھ یا اس کی ماں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے مجھے بار بار کال کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ میں نے اسپتال پہنچنے کے بعد اس نرس سے کہا کہ میں اسپتال میں ہوں، مجھ سے آ کر ملو۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو وہ ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کو جاب کرتے تھوڑا ہی وقت گزرا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کیوں بار بار کال کر کے پریشان کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا اس بچی کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس نے میری بات کو سنی انسنی کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آئیں۔ جب میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو ایک جھولے میں چھوٹی سی بچی تھی۔ میں کسی خیال کے تحت اس بچی کو دیکھنے کے لیے جھکا، تب مجھے اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ اس نرس نے مجھے ایک فائل دی، فائل کے ساتھ میرے لیے خط بھی تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہیں۔ جیسے ہی میں نے اس فائل کو کھولا اور اس کے اوپر لگی تصویر کو دیکھا، میں دنگ رہ گیا تھا اور پھر مجھے صبر نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے وہ خط نکال کر وہیں پہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتا جا رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ کتنے ہی دیر مجھے وہاں پر بیٹھے گزر گئی تھی اور کتنی مرتبہ میں نے ان الفاظوں کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتارا تھا اور ہر بار وہ پڑھنے کے بعد میرا دکھ جیسے پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ اس بچے کی ماں کی آخری وصیت تھی۔ اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو کال کروں اور یہ امانت آپ کے حوالے کروں، کیونکہ اس بچی کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا خیال رکھ سکے اور اس کے ساتھ پیار کرے۔ میں نے زخمی دل کے ساتھ بچی کو وہاں سے اٹھایا۔ وہ بہت معصوم صورت تھی اور بہت ہی زیادہ پیاری بچی تھی، جیسے ساری جہاں کی خوبصورتی اس چہرے میں آ کر سما گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ یوں بھیج کر لگایا جیسے مجھے ڈر تھا کہ کوئی مجھے اس سے جدا نہ کر دے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے میرے گھر والے کیا کہیں گے، مجھ سے دنیا کیا کیا سوال پوچھے گی، مجھے ان کے سوالوں کی کیسے اور کیا جواب دینے ہوں گے۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور میں کسی بات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے اس بچی کا مستقبل ہر فکر سے، ہر چیز سے بڑھ کر تھا اور مجھے یہ اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میرا سب سے پہلا سامنا اپنی امی کے سامنے ہوا تھا۔ انہوں نے اور باقی سب لوگوں نے اس بچی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر میں نے انہیں کہا یہ آج سے میری بیٹی ہے اور اس گھر میں رہے گی اور اس کا نام عائشہ ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کیا جائے۔ دن یوں ہی بیتتے جا رہے تھے۔ اب میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں، مگر جہاں تک بات عائشہ کی تھی وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتا تھا تو وہ مجھے اپنی اس محبوب ہستی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اس جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی بال، وہی ناک چڑھا کر بولنے والا انداز۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سامنے وہ آ گئی ہو۔ شروع میں میری بیوی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو پیار دیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ عائشہ کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ اسے میرا عائشہ کو اس قدر اہمیت دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب تو عائشہ کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے بات بات پر لڑنے لگی تھی اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرنے لگی تھی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، بلکہ اب تو وہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی، شاید میں نے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اور یہ میری ہی بیٹی ہے۔ آج کی کہانی یہیں تک تھی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔